کچھ اور چیز بھی ہے اس واقعے کے پیچھے، کچھ اور ایسا بھی ہے جو کہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ فیصل آباد واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں بااثر افراد کی جانب سے ایک نہتی لڑکی پر تشدد کیا جاتا ہے اور مار پیٹ کی جاتی ہے، ایون کہ انسانیت میں سمجھتا ہوں کہ شرما گئی اس واقعے سے جب اس لڑکی سے یہ کہا گیا کہ چپل کو چاٹو، چپل کو چومو، یہ کرو وہ کرو۔ اگر لڑکی کی غلطی کوئی تھی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا واقعہ اور انسانی کی تذلیل ہونا انتہائی شرمناک چیز ہے۔ میرے ساتھ فرح اقرار صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، حقائق کیا ہیں، ان کے پاس اس حوالے سے کچھ تفصیلات بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا رپورٹ ملی ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیا نوبت آئی اور کس نے یہ سارا کچھ کرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرح آپ سب سے پہلے بتائیں، اس واقعے کو سننے کے دیکھنے کے بعد آپ نے کیا فیل کیا کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ میں تو جب بھی ایسا واقعہ حارث دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے۔ ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ مہذب سے مہذب قوم ہونا ہے، نہ کہ ایک جنگل کی قانون کی طرف ہم نے چل پڑنا ہے، جنگل کی فطرت پہ ہم نے ملک کو چلانے لگ جانا ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ مبینہ طور پر جو بات بتائی گئی ہے خدیجہ لڑکی کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ان کے گھر سے رشتہ آیا تھا، رشتہ بھی شیخ دانش صاحب کا آیا تھا جو کہ اس کی دوست انا کے والد ہیں۔ اچھا جی، یہ شیخ دانش کون ہے؟ کوئی اثر و رسوخ والا ہے؟ کوئی پکچر رات کی دیکھ رہے ہیں؟ بااثر افراد میں سے کچھ ہیں، سیاسی روابط بھی ان کے بتائے جا رہے ہیں، پھر یہ کہ انکار کر دیا گیا جس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ لیکن جتنا ہم نے اپنے ذرائع کے ذریعے سے بھی انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کی، کچھ اور چیز بھی ہے اس واقعے کے پیچھے، کچھ اور ایسا بھی ہے جو کہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا اور آگے چل کے آ بھی جائے گا۔ لیکن پھر بھی بات یہی ہے کہ جو بھی بات تھی، جو بھی چیز تھی، اگر وہ اتنی ہی غلط تھی تو اس کو عدالت میں لے کے جایا جاتا، جو بھی کلپریٹ آپ کی نظر میں تھا اس پر FIR درج کرا دی جاتی۔ قانون ہاتھ میں لینا کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کیا گیا، اس کے بال کاٹ رہے ہیں آپ، اس کی بھویں مونڈ دی ہیں آپ نے، آپ اس سے جوتیوں کے تلوے کہنے زبان سے چاٹو، تمہاری زبان اس پہ لگی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ کیا آپ کو خود سے شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیوں یہ معاشرہ بہتر نہیں ہو رہا؟ کیوں لوگ بہتری کی طرف نہیں جا رہے اور اتنا زیادہ گرتے چلے جا رہے ہیں؟ اور حیران کن چیز یہ ہے کہ ویڈیو بنا کے پبلک بھی انہوں نے کی ہے کہ اس لڑکی کی تذلیل کی جائے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس لڑکی کو پوری دنیا کے سامنے لایا جائے، شرمندہ کیا جائے، اس کی تذلیل کی جائے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ ابھی تک اب دیکھیں کہ گرفتاریاں بھی عمل میں آ گئی ہیں، 6 لوگ گرفتار جن میں شیخ دانش اور ان کی اہلیہ بھی ہیں، 4-5 اور لوگ ہیں۔ تو ابھی قانون میں معاملہ چلا گیا، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید صلح صفائی کی طرف معاملہ چلا جائے، لیکن آفر دی جا رہی ہوگی نا پارٹی کی جانب سے، اگر وہ اسباط سے پارٹی ہے۔ بیک اینڈ پہ ایسی کوششیں چل رہی ہیں کہ یہ کیس واپس لے لیا جائے، صلح صفائی کی طرف چلا جائے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں وہی بات کہوں گی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے، کوئی قصوروار بھی ہوتا ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار غلط ہے، مذمت ہے میری طرف سے بھرپور، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ فرح صاحبہ کیا سمجھتی ہیں، جو چاٹنے کا کہہ رہی تھی چپل کو، وہ بھی ایک خاتون تھی اور مار بھی خاتون کو پڑ رہی تھی، تو کیا معاشرے کو کیا میسج کیا کہ خاتون ہی خاتون کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ یہ نا بیسکلی ہماری اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی نے، ہم اکثر گھر میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان پہ مار پیٹ کا واقعہ، چھوٹی سی چیز کے اوپر استریاں لگا دینا، جلا دینا، ہم اپنی انا کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے۔ ہمارے سامنے وہ بھی بہت سے واقعات آتے ہیں جہاں پر وہ بیچارہ بچہ کھیتوں میں گھس آیا، اس کو کتوں سے کٹوا دیا گیا، اپنے ملازم کے بیٹے کو اپنے بچے کی کسی چیز کو چھونے پر ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ ہماری اجتماعی سوچ بن چکی ہوئی ہے، اجتماعی روش بن چکی ہوئی ہے۔ ہم پتہ نہیں کس انا میں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل کو ہم نے مر کے مٹی میں جانا ہے، اسی قبر میں دفن ہونا ہے۔ یہ جو ہم خدا بن کے بیٹھ گئے نا اس وقت، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جو اعمال ہیں ان کی سزا ملے گی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو ڈریں خدا سے۔ اللہ نے اگر آپ کو اثر و رسوخ دیا ہے، اگر آپ کو دولت دی ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو آپ
اس کا ایسا ظالمانہ استعمال نہ کریں کہ کل کو آپ بھی پھر عبرت بن کے سامنے، پھر آپ کی بھی کے لیے بھی کسی کے دل میں ہمدردی نہیں ہوگی۔ بالکل جی، آپ نے فرح اقرار صاحبہ کی گفتگو سنی اس واقعے کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ملزمان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، کیونکہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں، بجائے کہ ایسے واقعات میں کمی آنے کے۔ اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے کہ اگر ظالم کو سزا ملے گی تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ کوئی شخص ایسی ہمت کرے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔